اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم جس دعا کے متعلق جانیں گے اس میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے اور زندگی و موت کے فتنے سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کریم کی صورت سکھاتے تھے۔ آئیے یہ دعائے مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے، کہو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام عذاب قبر تو کیا حساب قبر سے بھی محفوظ ہیں، اسی طرح جو ان کے دامن میں آ جائے وہ زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کے نام کی برکت سے لوگوں کو دجال کے فتنوں سے امن ملے گا۔ جہاں کہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہاں امت کے لیے پناہ مراد ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی ہے اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 1 جہنم کے عذاب سے پناہ، نمبر 2 قبر کے عذاب سے پناہ، نمبر 3 مسیح دجال کے فتنے سے پناہ، نمبر 4 زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ۔ حدیث پاک میں پہلے نمبر پر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی جہنم کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، جہنم ایک جگہ کا نام ہے جو اس قہار و جبار کے جلال کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ کریم کی رحمت و نعمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف و اذیت جو سوچی جائے سمجھی جائے ایک ادنا حصہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا عذاب کا۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اسے سہنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کریم سے ہمیشہ جنت کا سوال کرتا رہے اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا رہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو جنت میں جانے اور جہنم سے خود کو بچانے کا سامان ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ کریم سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے دوزخ سے پناہ میں رکھ۔
حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کا سوال نہیں کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا، حضرت ابان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان کی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے رجسٹر میں دیکھو، جس نے مجھ سے جنت مانگی ہے اسے جنت دے دو، اور جس نے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے اسے پناہ دے دو۔ تو ناظرین، واقعی وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے جہنم سے پناہ مل جائے اور جنت اس کا مقدر بن جائے۔ ایسا بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں دوسرے نمبر پر قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، قبر کا عذاب حق ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، یا اس کو مچھلیاں کھا جائے، یا جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائے، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔ عذاب قبر کے متعلق پارہ 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے۔ اس طرح کے اشد العذابی یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ تو ناظرین، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا ایک عمل ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں تیسرے نمبر پر مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین پر بہت زیادہ فاصلہ طے کرے گا، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت اللہ کریم کے حکم سے دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے۔ یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا۔ دوسری آواز پر وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جنہیں بدبخت ہونا ہے۔ پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کے لیے شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اسے مسیح یعنی کانا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھے گا، البتہ غیر مسلم کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینہ بھر کے برابر ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا جیسے بادل جس سے ہوا اڑاتی ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا
اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً وہ آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ مقام راحت ہوگا۔ جو اس پر معاذ اللہ ایمان لے آئیں گے ان کے لیے بادل کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو کھیتی اگ آئے گی۔ جو اسے نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور تہی دست رہ جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفین شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ الغرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ تو ایسے وقت میں مسلمان اللہ کریم کا ذکر کریں گے جس سے ان کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ 40 دن میں تمام زمین کا گشت کرے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جب بھی داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ جب وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کر ملک شام پہنچے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، دجال کا فتنہ بڑا سخت ہوگا، تو اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو اپنے نفس پر بڑا اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی بہکا نہیں سکتا، ہم بڑے مضبوط ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب یعنی بڑے جھوٹے پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک عمل حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کرنے والا دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی اور آخری 10 آیات میں عجائبات اور نشانیاں ہیں، جو ان میں غور کرے گا وہ دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حدیث پاک میں چوتھے نمبر پر زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنے کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کفر، گمراہی، گناہ، یہ وہ آفتیں جو رب سے غافل کر دیں، وہ مال، اولاد اور سلطنت جو سرکش کر دے، یہ سب زندگی کے فتنے ہیں۔ اور موت کے وقت شیطانی وسوسے، منکر نکیر کے سوالات میں ناکامی، یہ سب موت کے فتنے ہیں۔ تو ناظرین، مال اور اولاد بھی زندگی کا ایک فتنہ یعنی آزمائش ہے، جس کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کریم کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، تاکہ اللہ کریم اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ کریم کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ کریم کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ کریم ہی کے پاس ہے، لہذا تم اللہ کریم کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیا جائے۔ یوں ہی موت کا وقت بھی ایک سخت فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو عبادات کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ چاہے کیسی ہی آفت آ پڑے، ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے حدیث پاک میں بیان کردہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں سنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حدیث پاک میں موجود اس دعائے مصطفیٰ کو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات۔ یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً یہ دعا مانگتے بھی رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نزا کے وقت ہمارے پاس شیطان نہ آئے، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبی